السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن۔ وقال تعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ذمہ داران مرکز اور آج کے اس پروگرام میں شریک میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، آج کا جو موضوع ہے ہماری غور و فکر کا، وہ ملک کے بدلتے حالات میں ملت اسلامیہ کی دعوتی ذمہ داریاں۔ اس پہلو سے کچھ باتیں ابتدا میں آپ سے عرض کرنی ہے کہ ملت اسلامیہ اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو دعوتی ذمہ داریاں ہیں وہ حالات کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داریاں حالات کی وجہ سے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعوتی منصب اور مقصد اس امت کا طے فرما دیا ہے، اور یہ دعوتی منصب اور اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں ہر حال میں اس امت کو ادا کرنی ہے۔ تو حالات کی وجہ سے ہم دعوتی ذمہ داریاں ادا کریں یا حالات کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھاریں، اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر حال میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر فرض کیا ہے، اور اس کے تقاضوں کو اگر پورا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے، اور یقیناً اس ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کرنے کا اجر اور اس کا انعام بھی، اس کا بھی ہم سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لحاظ سے ہمارا مقام اور مرتبہ بھی طے فرمائے گا۔ ساتھ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جان بوجھ کر کوتاہیاں برتنا یا غفلت برتنا، وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور ہماری گرفت اور پکڑ کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ پہلو ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ جب ہم ملک کے حالات کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں ہم نے موضوع میں جو رکھا ہے بدلتے ہوئے حالات، تو حالات کی تبدیلیوں میں خاص طور سے ہمارے اوپر سیاسی حالات کی تبدیلیاں سب سے زیادہ ہمارے ذہنوں پر ہوتی ہیں کہ ملک میں سیاسی حالات کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں سماج میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، سماجی حالات کیسے ہیں۔ اور جب ان جنرل اگر ہم بات کریں تو پھر معاشی حالات بھی بدلتے ہوئے حالات میں ایک پہلو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور پہلو وہ ہے پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے،
عالمی صورتحال میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اثرات بھی ملک پر پڑتے ہیں، ملک میں جو ماحول ہے سیاسی اور سماجی اس پر بھی پڑتے ہیں، اور ملک کی عوام پر بھی پڑتے ہیں، اور بعض پہلوؤں سے وہ اس ملت پر بھی اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہم کو متاثر کرتے ہیں۔ عوام کے مقابلے میں اس ملت کو وہ حالات کبھی کبھی اور زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو نظریات ہیں اور جو تہذیبیں ہیں، اور وہ نظریات اور وہ تہذیبیں دنیا میں پھیلنے کے لیے، اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو اس سے متاثر کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں، ان کا اثر بھی ہمارے ملک پر، ملک کی عوام پر اور پھر اس ملت پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں جو منصوبہ اور ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور کنزیومرزم کو جس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے، اور مغربی تہذیب اور اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں مغربی تہذیب کے، جو آزادی کے نام پر عریانیت اور آزادی کے نام پر آوارگی، بے حیائی، اور فریڈم اور لبرٹی اور امپاورمنٹ کے نام پر ایسی غلط چیزیں ان کو رواج دیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت خوبصورت الفاظ ہم کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حالات سب سے زیادہ ہم کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے پہلو سے متاثر کرتے ہیں، یا تو وہ حالات رکاوٹ بنتے ہیں ہماری دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، یا اگر اس کا کوئی پازیٹیو پہلو جو مددگار بھی بن سکتے ہیں، ان حالات پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً سیاسی حالات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہم کو سامنے رکھنی ہے اور اس ملت کو سمجھانی ہے کہ اس وقت جو ملک میں حکومت ہے وہ محض ایک سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اور وہ ایسی حکومت نہیں ہے کہ ایک پارٹی بدل جائے دوسری آ جائے، اور یہ پارٹی بھی اور پارٹیوں کی طرح ایک پارٹی ہے۔ یقیناً یہ پارٹی ہے، لیکن یہ پارٹی ایک نظریہ رکھتی ہے اور ایک ایجنڈا رکھتی ہے، اور اس نظریے اور ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آج سے کام نہیں کیا جا رہا ہے، پچھلے 100 سالوں سے منظم کام کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے اس ملک کو ایک خاص تہذیب کو اس ملک میں غالب کرنا، اور باقی دوسری جو پہچانیں اور آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرنا یا ایسیمیلیٹ کرنا، کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں، گم ہو جائیں، ایسیمیلیٹ ہو جائیں، اور اس کے لیے جو کچھ انہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ سب کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کسی ایک کی بات نہیں چلتی، بلکہ ایک پارلیمنٹری اور مشورے کا نظام ہے۔ ہمارے ملک کا ایک دستور ہے، اور اس دستور نے ہم کو، بلکہ سب کو، اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کو مذہبی آزادی دی ہے، اختیارات دیے ہیں، برابری کا درجہ دیا ہے، اور سب کے لیے ایکویلٹی، سب کے لیے لبرٹی اور فریڈم، سب کے لیے انصاف، اور اس ملک میں آپسی محبت اور بھائی چارہ، اس کو مضبوط کرنا، یہ جو ویلیوز ہمارے دستور میں رکھی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کی وجہ سے یہ ویلیوز بہت بری طرح سے، یہ ویلیوز متاثر ہو رہی ہیں، اور جو پارٹی اس وقت حکومت میں ہے اس کا مزاج فاسسٹ مزاج ہے،
وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کو زبردستی زور زبردستی تھوپنا اس کے مزاج میں شامل ہے، اور اس میں ایک سپریمیسی کا تصور ہے کہ اس ملک میں ایک خاص گروہ، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جس کو وہ اکثریت کہتے ہیں، اس کی سپریمیسی، اس کے مذہب کی سپریمیسی، اس کے کلچر کی سپریمیسی، اس کو یہ فاشسٹ طاقتیں تھوپنا چاہتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس راستے میں ان کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ جمہوری نظام بھی ہے اور یہ دستور بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلے 10 سالوں میں دیکھا ہے کہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں انہوں نے جس طرح کی کوششیں کی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں کمزور ہوئی ہے، جمہوری ماحول کمزور ہوا ہے، اور جو ہماری کنسٹیٹیوشن کی ویلیوز ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی۔ تو یہ پہلو ہمارے سامنے ان بدلتے ہوئے حالات میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے اور جو جمہوری سسٹم ہے اور کنسٹیٹیوشنل کی جو ویلیوز ہیں، وہ اس ملک میں ہر باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کی اور اپنے پسند کا مذہب اختیار کرنے کی اور اپنے عقائد اور اپنی نظریات کو اور اپنی فیتھ کو لوگوں تک پہنچانے اور ان تک کمیونیکیٹ کرنے یا اس کی طرف انوائٹ کرنے کی، دعوت دینے کی آزادی ہمارا یہ دستور دیتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ اس پہلو سے زیادہ اہم ہیں کہ وہ راستے جو ہمارے اس موجودہ سسٹم نے اور ہمارے کنسٹیٹیوشن نے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں، اگر یہ طاقتیں اور زیادہ آگے بڑھتی رہی تو یہ راستے اور زیادہ تنگ ہوں گے اور ہم جمہوری نظام سے دور ایک فاسسٹ نظام کی طرف بڑھیں گے، اور یہ جو کنسٹیٹیوشن میں جو تمام مذاہب کو برابری کا درجہ حکومت کی نگاہ میں ہونا چاہیے اور تمام مذاہب کو برابر کی آزادی ہونی چاہیے، یہ جو ایک پروویژن ہے ہمارے دستور میں، وہ پروویژن بری طرح سے متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اس پہلو کو ہمارے سامنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس سے جو ملت اسلامیہ متاثر ہو رہی ہے، ان حالات کو آپ اور ہم برابر محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے پریشان بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو کیفیت ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ملک میں ہونے والے فرقہ وارانہ واقعات، ٹارگیٹڈ اٹیکس مسلمانوں پر، موب لنچنگ کے واقعات، ہیٹ کرائمز، ہیٹ سپیچز اور ہیٹ نفرت کو پھیلانے والے بیانات، میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک منفی اور نیگیٹو ماحول بنانے کی کوشش، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسے مسائل کو سامنے لایا جانا جن مسائل سے مسلمان پریشان ہوں۔ کبھی ہماری شریعت اور پرسنل لا پر خطرہ محسوس ہوتا ہے، UCC اور یونیفارم سول کوڈ کی بات ہوتی رہتی ہے جب بھی الیکشن آتا ہے، NRC اور CA کے ذریعے سے ہماری شہریت پر ایک قسم کا خطرہ منڈلاتا ہے، ہماری مساجد اور ہماری عبادت گاہوں پر مختلف واقعات برابر ہو رہے ہیں اور وہ ہم خطرے میں محسوس کرتے ہیں، اور اب یہ تازہ جو وقف سے متعلق جو مسائل چل رہے ہیں وہ ہم کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کر، اور ان کو پیدا کیے جانے کے پیچھے ایک خاص منصوبہ ہے، نظریہ ہے، ایک ایجنڈا ہے، اس سے بھی ہمیں واقف رہنا چاہیے اور باخبر رہنا چاہیے۔ ان مسائل کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان مسائل کو فیس کرنا، ان کے حل کی کوشش کرنا اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری
ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک بڑی پکچر سامنے رہنی چاہیے کہ یہ مسائل کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ مسائل کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک یہ مسائل کیوں لائے جا رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کو اس طرح کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس بڑے آگے کے جو ان کے منصوبے پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا ایک مقصد تو وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا ملک، ایک خاص قسم کی تہذیب کو تھوپنا چاہتے ہیں، ایک سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کی جو اکثریت جس کو یہ لوگ ہندو کہتے ہیں وہ سپریم رہے، اور باقی لوگ جس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہ اس کے تحت رہیں اور اپنی پہچان اور اپنی آئیڈینٹی پر وہ اصرار نہ کریں۔ ایک پہلو تو وہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر وقت خوف زدہ رہے، ڈرا رہے۔ دوسرا، مسلمانوں میں مایوسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات سے مایوس ہو جائیں اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے۔ اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اسلاموفوبیا جو پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی ایک نئے انداز میں اور بڑی شدت کے ساتھ جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، مایوسی پیدا ہو، اور وہ ریئیکشنری مزاج بنے مسلمانوں کا کہ ہر چیز پر وہ ریئیکٹ کریں، اور اس طرح ریئیکٹ کریں کہ ان کے جو منصوبے ہیں وہ پورے ہوں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے، ایک اشتعال پیدا ہو، پرووکیشن پیدا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور کبھی ایسے بھڑکانے والے بیان بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیتے ہیں، جو دستوری عہدوں پر بیٹھے ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ایسے لوگ بھی بیان دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اشتعال پیدا کرنا، ایک پرووکیشن پیدا کرنا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک انتہا پسندی کا رجحان پیدا ہو، کہ لوگ ایسی چیز کرنے لگیں ریئیکشن میں، مایوسی میں، فرسٹریشن میں، جس سے ان کو مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ نفرت پھیلانے کا موقع ملے، جواز ملے، اور مسلمانوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ تو یہ جو بڑا منصوبہ ہے، اس منصوبے کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے ان مسائل کو ایڈریس کرتے وقت، اور ان مسائل کا سامنا کرتے وقت ان مسائل کی اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو یہ مسائل پیدا کر رہی ہیں جو طاقتیں، ان کے منصوبے کو سامنے رکھنا اور اس پر نگاہ رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہ ہو، وہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمان خوف زدہ نہ ہو، وہ مایوسی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمان مایوس نہ ہو، وہ اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اشتعال نہ پیدا ہو، بلکہ ٹھنڈے ذہن سے ان حالات کا مختلف پہلوؤں سے مقابلہ کریں، ان کے اندر ایکسٹریم تھنکنگ نہ پیدا ہو، بلکہ اسلام نے جو اعتدال اور توازن دیا ہے اس پر وہ ہم قائم رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کوششوں کے ذریعے مسلمانوں کو ملک کی عوام سے الگ تھلگ کر دیا جائے۔ ملک سے الگ تھلگ کرنا یعنی مسلمان اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھنے لگے، اس کو ایک ایسی وکٹیمائز کمیونٹی سمجھنے لگے، اور پورے ملک کی عوام کو وہ اپنا مخالف اور دشمن سمجھنے لگے۔ تو یہ ایک بڑا منصوبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان حالات سے پریشان ہو کر، ان حالات سے مایوس ہو کر ایسے طریقے اختیار کرے کہ ملک کی عوام خود ان سے الگ تھلگ ہونے لگے، اور ان میں ایک غیریت کا جو تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک سے نہیں ہیں اور مسلمان اس ملک کے لائل نہیں ہیں، جو غیریت کا جو تصور وہ پیدا کر رہے ہیں، وہ تصور اور زیادہ مضبوط ہو اور خود مسلمان بھی اس کو اختیار کر لیں۔ تو یہ جو ایک خطرناک منصوبہ ہے، اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے ان مسائل کو ایڈریس کرتے وقت۔ لیکن اس پہلو سے جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، حالات بدلتے ہوئے حالات کے پہلو سے، وہ یہ
کہ سب سے زیادہ اہم بات میری نگاہ میں یہ ہے، ان حالات میں مایوسی پیدا کرنا، خوف زدہ کرنا اور یہ فرسٹریشن اور پرووکیشن پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ مسلمان انہی مسائل میں الجھا رہے، ان سے جوجھتا رہے، اور مسلمانوں کو، اس امت کو اپنی وہ اصل حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہم ایک خیر امت ہیں، ہم ایک داعی امت ہیں، ہم عوام کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو اور ملک کے عوام کو بہترین راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ وہ جو ایک داعیانہ حیثیت اور داعیانہ منصب اور اس کے تقاضے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی طرف اس امت کی توجہ نہ ہو، وہ ان چیزوں میں الجھا رہے، انہی میں پھنسا رہے، اور اپنی وہ جو بڑی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے، ایک بلند حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ حیثیت کا شعور اس امت میں پیدا نہ ہو۔ تو اس سے پہلے جو باتیں میں نے بیان کی، میرے خیال میں یہ جو آخری بات ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے۔ ان مسائل کا مقابلہ کرنا وہ ضروری ہے، لیکن ہماری نگاہ ان مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے، ان چیزوں سے بچنا، اور سب سے زیادہ اہم یہ آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کو اس کی اصل حیثیت کی طرف نہ آنے دینا، یا یہ حالات کی وجہ سے ہم اپنی اصل حیثیت کو بھول جائیں، ہمارے اصل کام پر توجہ نہ ہو، اور ہماری جو اصل مقام اور جو حیثیت ہے اس حیثیت کو ہم نظر انداز کر دیں، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسائل اور حالات ہیں، ان کو میں شارٹ ٹرم کہتا ہوں، یہ وقتی حالات ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اصل جو حیثیت ہے، ہمارا جو اصل مقام ہے، ہماری جو داعیانہ حیثیت ہے، وہ حیثیت ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ اس حیثیت اور اس مقام اور اس بلندی پر اگر ہم رہیں گے تو ہمیں یہ مسائل، یہ مصائب، یہ آزمائشیں چھوٹی نظر آئیں گی، اور ہم ایک بڑے ویژن کے ساتھ ہم ان مسائل کو بھی ایڈریس کر سکیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکیں گے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا ذمہ داریاں اور کیا ہمارا منصب بتایا ہے، کہ ہم ایک خیر امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں۔ اور خیر امت کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسروں کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے ہم کو اٹھایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم کو انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے ہم کو اٹھایا گیا ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی خیر خواہی جس معاشرے میں، ملک میں، یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، اس ملک کی اور اس ملک کے باشندوں سے سب سے بڑی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اس ملک کی عوام اللہ کی غضب کا شکار ہو جائے اور وہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے اس ملک کے عوام کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور دعوت دینا، جیسا کہ سورہ نحل کی وہ آیت ہم نے پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، بندگی کے راستے کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو، بات چیت کرو، دلائل پیش کرو
بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک اسلوب بتایا گیا ہے، اور یہ بات سورہ حمیم سجدہ میں جو کہی گئی ہے کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی بات ہوگی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، اس کو دعوت دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں سب سے پہلے میں اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے ہوں، میں مسلمین میں سے ہوں، میں اللہ کا حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی بڑی تعداد میں ایسی آیتیں ہیں، انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے واقعات ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر دور میں اس ملت کی، اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ان حالات میں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام سے غافل نہ ہو۔ اور جو حالات بدلتے ہیں، کام نہیں بدلتا، ذمہ داریاں نہیں بدلتی، لیکن اسٹریٹجی بدلتی ہے کہ ان حالات میں آپ کیا طریقہ اختیار کریں۔ حکمت عملی بدلتی ہے کہ ان حالات میں آپ کیا طریقے اختیار کریں کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکیں اور اپنی داعیانہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور پہلو جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ان حالات کے جو منفی نیگیٹو پہلو ہیں ان کا ذکر تو عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں جو ہمارے کام میں، ہمارے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عوام کا ایک بڑا حصہ کسی نہ کسی حیثیت میں خدا کو مانتا ہے، چاہے اس کا تصور غلط ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، لیکن وہ ایک خدا کو ماننے کی طرف اس ملک کی عوام کی اکثریت کا رجحان ہے۔ تو ہمارے لیے داعیانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ایک کامن چیز ہے، اور ہمارے لیے آسان ہے یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے رب کی طرف، جو ان کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہم ان کو بلائیں۔ دوسری بات یہ کہ اس ملک میں بڑی تعداد انصاف پسند اور امن پسند لوگوں کی ہے، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ غلط پرسیپشن بن رہا ہے، بنا دیا گیا ہے، اور یہ طاقتیں خود بنا رہی ہیں اس پرسیپشن کو کہ پورا ملک اور پورے ملک کی عوام کی اکثریت کمیونل ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، اور اس غلط پروپیگنڈا کو، اس غلط چیز کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، ایکسپوز کرنا چاہیے، اور وہ ہم کو اپنے دعوتی کام کو انجام دینے میں ہمارے لیے مددگار بنے گا، ہمارا حوصلہ بڑھائے گا۔ آج جو حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ناانصافیاں، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے لوگ جن کی ہمدردیاں مذہب سے نہیں ہیں، وہ مذہب کے مخالف بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری مظلومیت کی وجہ سے ہم سے ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمدردی رکھنے والا جو طبقہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے دعوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہمارے لیے ایک پازیٹیو فیکٹر ہے۔ ان حالات کا ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ ملت میں اتحاد کی جو شکل، ان حالات کی وجہ سے ایک ملت میں جو ایک اتحاد پایا جاتا ہے، اور ملت میں انتشار کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ملت اس بات پر متحد ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ کمیاں، کمزوریاں ضرور رہیں گی، اور وہ آئیڈیل سچویشن اور وہ مثالی اتحاد تو یقیناً تبھی آئے گا، اور مستقل جو اتحاد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو تبھی آئے گا جب لوگوں کا تعلق اسلام سے گہرا ہوگا اور لوگوں کا شعور پختہ ہوگا۔ لیکن ان حالات نے بھی ملت کے اتحاد کو اور ملت کو اپنی اسلامی شناخت کو
بچانے کا جو شعور پیدا کیا ہے، وہ اس ملت کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مددگار بن سکتا ہے۔ ان حالات نے ایک اور پازیٹیو امپیکٹ جو ہماری نئی نسل پر، نوجوان نسل پر، پڑھی لکھی جو ہماری نوجوان نسل ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، ان میں یہ پیدا کیا ہے کہ ان میں اسلام کے تعلق سے، اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے، اپنی اسلامی پہچان کو بچانے اور اس پر اسرٹ کرنے کے تعلق سے، اور اپنے کلیگس اور اپنے ساتھیوں تک اسلام کی بات پہنچانے کے تعلق سے ان کے اندر پہلے کے مقابلے میں ایک زیادہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یہ جذبہ بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کے امپیکٹ اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے نوجوان اپنے دائرۂ کار میں وہ اسلام کی دعوت بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی مل رہی ہے۔ تو یہ جو پازیٹیو پہلو ہیں، ان پازیٹیو پہلوز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ بات رہے کہ جب حالات سخت ہوتے ہیں، آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں دو پہلو، ایک تو ہماری تربیت کے پہلو جو ہے اور بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے لیے، اس منصب اور اس مقصد کے لیے جو تیاری مطلوب ہے، اس تیاری کے لیے ماحول اور زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، ہم اللہ سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ہم اسلام سے اپنے تعلق کو اور گہرا کریں، تو یہ پہلو اس میں اور زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی سنگینی، حالات کی سختی ہم کو اسلام سے قریب کرنے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے میں ہمارے لیے مددگار بنتی ہے۔ تو یہ جو پازیٹیو پہلو ہیں، ان پازیٹیو پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو باتیں میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ ہم میں خوف زدہ ہو یہ ملت، مایوسی اس میں پیدا ہو، اشتعال کا مزاج پیدا ہو، ری ایکشنری مزاج پیدا ہو، اس کا جواب یہی ہے کہ نہ ہم خوف زدہ ہوں، نہ مایوسی ہمارے اندر پیدا ہو، نہ ہم انتہاؤں کی طرف جانے کی کوشش کریں، نہ فرسٹریشن کا شکار ہوں، پورے حوصلے کے ساتھ اور ایمانی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے اور اپنے اس مقام اور منصب کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں، اور ہم اس پورے ملک کے خیر خواہ ہیں، اس ملک کی پوری عوام کے ہم خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ وہ ہم کو ایک طرح سے اس ملک کی عوام سے الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جو ذمہ داریاں اور ہماری جو حیثیت قرآن میں بتاتا ہے وہ یہ کہ ہم اس ملک کو، ملک کی عوام کو سے اپنا ایک گہرا رشتہ، ایک خیر خواہی کا رشتہ قائم کریں، بھلائی اور خیر خواہی کا رشتہ، جیسا انبیاء کرام نے سورہ نوح کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نوح علیہ السلام کی کیفیات کو بیان کیا ہے اور اپنی قوم سے جو نبی کا رشتہ بتایا ہے، اور جو تڑپ کہ قوم کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ کر، قوم کو تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر ایک نبی کس طرح بے چین و بے قرار ہوتا ہے، ان سے نفرت نہیں کرتا، ہر طرح سے ان کو صحیح رخ پر اور صحیح راستے پر لانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ نوح کا آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو چپکے سے پکارا، اعلانیہ پکارا، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور وہ تم پر آسمان سے برکتوں کی بارش کرے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو نبی کا ذرا انداز دیکھیے اپنی قوم کو سمجھانے کا، اور اس سمجھانے میں دونوں باتیں شامل ہیں، دنیا کے جو فائدے ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں
مال و دولت سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور آخرت کی طرف تو بلاتا ہی ہے نبی۔ تو یہ باتیں، اور یہ قرآن کریم میں جو اور انبیاء کرام نے جس طرح سے اپنی قوم کو مخاطب کیا، ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ پورا ملک، ویسے تو پوری انسانیت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن خاص طور سے ہمارا اپنا ملک، اور اس ملک میں بسنے والے 140 کروڑ عوام، جس میں 20 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو 120 کروڑ ہمارے برادران وطن، ان سے خیر خواہی کا رشتہ اور خیر خواہی کا جذبہ اور اپنے پن کا رشتہ کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو غلط راستے پر جانے سے روکنا یہ ہم پر لازم ہے، اور ہمیں اسی طرح سوچنا چاہیے جس طرح انبیاء کرام جس بلندی پر سوچتے تھے۔ یعنی جو لوگ انبیاء کی مخالفت کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، انبیاء کو ستا رہے تھے، ان کے ماننے والوں کو ستا رہے تھے، لیکن انبیاء کا مقام یہ کہ وہ ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے تھے، ان کی خیر خواہی کی بھی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب طائف میں آپ کے ساتھ سختی ہوئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، اس وقت اللہ کا پہاڑوں کا فرشتہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور اس بستی کو تباہ برباد کر دے۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور آپ نے ان کے لیے یہی خواہش کی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں میری بات کو، ان کی نسلیں وہ راستہ اختیار کریں گی، ان کی نسلیں جو ہے ایمان لائیں گی۔ تو ہم کو ان حالات میں اور ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں مایوسی کی کوئی کیفیت مسلمانوں پر طاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حالات ہم کو اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے ہم کو ہٹانے نہ پائیں۔ دعوتی ذمہ داری اور دعوتی مقام اور منصب کا ایک اور تقاضا ہے، اور وہ ہے اخلاقی بلندی۔ ایک داعی کو، خیر امت کو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اخلاقی بلندی سے نیچے لانے کی بہت کوششیں ہوں گی، حالات بھی متاثر کریں گے کہ آپ بھی اس چیز کا جواب اسی طرح سے دیں جیسا آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک داعی کو اگر یہ شعور ہے اور ایک امت کو ایک داعیانہ حیثیت کا شعور ہے تو پھر وہ اپنے اس اخلاق سے نیچے نہیں آئے گی، وہ ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کرے گی، وہ غلط بات کے مقابلے میں غلط طریقے سے جواب نہیں دے گی، بلکہ اخلاقی بلندی جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو اگر ہماری نگاہ اس بات پر رہے گی کہ ہم ایک داعی امت ہیں، ہم ایک خیر امت ہیں، اور ہمارا مقام اور منصب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، تو پھر ہم اس اخلاقی بلندی پر قائم رہیں گے۔ پھر نہ ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوگی، پھر نہ ہم ان لوگوں سے جو ہماری دشمنی میں پیش ہیں، ان کی دنیاوی اور مادی طاقت سے اور تعداد سے نہ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا، بلکہ تمام حالات میں ہماری نگاہ اس بات پر رہے گی کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی وہ خوشخبریاں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے اس پر ہمارا یقین پختہ رہے گا تو ہمارے اندر نہ مایوسی پیدا ہوگی، نہ خوف پیدا ہوگا، نہ ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی، نہ ہم انتہاؤں کی طرف بڑھیں گے، بلکہ اسلام نے جو اعتدال کا مزاج پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے وہ اس اعتدال پر، اس درمیانی راستے پر ہم قائم رہیں گے۔ تو اس موقع پر میں یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا تھا کہ ان حالات میں ہمیں اپنی اس داعیانہ حیثیت کو اور اس شعور کو اپنے اندر بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے،
اور اس ملت میں وہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کو جس ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے کہ اس ملک کے بسنے والے تمام لوگوں کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کو ہم ترجیح دیں، دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا چاہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، خوشحالی آئے، ہمارے مسائل دور ہوں، ہمارے مسائل کم ہوں، یہاں کے جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارا ملک کی عوام اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف آگے بڑھے، اس کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور آخرت کی کامیابی کی طرف اس کو متوجہ کرنا، خوشخبریاں دینا اور برے انجام سے ڈرانا، یہ جو بنیادی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے اور ہمیں اس مقام بلند پر قائم فرمائے جو مقام بلند اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے تقاضوں کا شعور عطا فرمائے اور ان کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔